سب سے پہلے آپ مفتی صاحب کی بات سنیں. مفتی صاحب کی بات سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا. بیٹھے واش روم پہ واش روم میں گئے بیٹھے آٹومیٹک سسٹم واش روم دیکھتے ہی ویلکم کیا واش روم نے. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا. بیٹھے واش روم پہ بہت سارے بٹن ہیں وہاں پہ. ایک بٹن ہے گرم پانی کے لیے, ایک ہے ٹھنڈے ٹھاٹ کرنے کے لیے, ایک بٹن ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ کچھ ہو جائے تو وہ دبا دینا. ان کو پاکستانی کا شوق ہوتا ہے وہ والا بٹن دباؤ جو تمہارے کام کا نہیں. کہتے میں نے کہا یہ الگ تھلگ سے کون سا نظر آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے وہ بٹن دبایا ایک دم مسلمانوں نے. لیکن یہ دنیا بھول جائے گی کہ یہ ایسے واش روم انہوں نے بنا لیا. میں تو اس پہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. آج انہوں نے ابھی واش روم نماز سے پہلے ہم گئے نا تو بہت سارے بٹن لگے ہوئے تھے اور واش روم استعمال کرنے کا طریقہ میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈپلوما کر کے واش روم جانا پڑے گا. بٹن لگے ہوئے, ایک بٹن تھا الارم. میں نے ان سے پوچھا یار یہ بٹن الارم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ شاید اس لیے کہ بھائی کوئی بندہ یعنی کوئی اس میں گانے کا نشان آیا ہوا تھا نا موسیقی کا. میں نے کہا شاید کچھ قبض ہو تو انجوائے کرے گانا وانا سنے یہاں بیٹھ کے. شاید پتہ نہیں شاید یہ مقصد ہو بھائی قبض ہے تو اب چلو یہ بٹن دباؤ گے تو گانا لگ جائے گا. تو میں نے ان سے پوچھا, ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ بٹن غلطی تھے, میں تو ایک دفعہ دبا چکا ہوں. جیسے میں نے دبایا تھا ایمبولینس آ گئی, پولیس آ گئی, ایمرجنسی. یہ ان لوگوں کے لیے جو بےچارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, واش روم میں کوئی اٹیک ہو گیا کچھ ہو گیا تو سارا عملہ حرکت میں فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ. تو کہہ رہے پھر میں نے بتایا میں تو چیک کر کے دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا. اچھا, یہ جو لوگ ہیں جو مفتی صاحب کو بلاتے ہیں قرآن اور حدیث سننے کے لیے بلاتے ہیں یا واش روم کی معلومات کے لیے اور باتھ روم کی معلومات کے لیے بلاتے ہیں کہ یورپ کے اندر باتھ روم اور واش روم دونوں ایک ساتھ ہیں الگ الگ ہیں؟ آپ ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتائیں. تو یعنی کہ مفتی صاحب نے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بھی بہت اچھی معلومات کر کے رکھی ہوئی ہے کہ واش روم اور باتھ روم میں کیا فرق ہے, اور یورپ میں جو واش روم ہیں یا باتھ روم ہیں, جو باتھ روم ہیں یورپ کے اندر اس میں پانی ہوتا ہے یا ٹیشو استعمال ہوتا ہے. وہ اس طرح کی باتیں بھی مفتی صاحب جانتے ہیں صحیح طریقے سے اور لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی مفتی صاحب کے سامنے کچھ لوگ ہوں گے جو دین سمجھنا چاہتے ہوں گے, مفتی صاحب کے سامنے کچھ لوگ ہوں گے جو دین کو سیکھنا چاہتے ہوں گے یا سمجھنا چاہتے ہوں گے یا دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہوں گے. اب مفتی صاحب نے آج کی نشست میں ان کو یہ سمجھا دیا کہ یورپ کے اندر جو باتھ روم ہیں ان کے اندر پانی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے. تو برائے مہربانی 2 ایسے مفتیوں کے اوپر جن کو لوگ بلاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, وہ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا, ہمیں نیکی ملے گی اس کے اوپر جو ہم نے اس مفتی کو بلایا ہوا ہے. اس کو کسی نے خط نہیں لکھا تھا یا کسی نے اس کو پرچی نہیں بھیجی جس طرح خود اپنے ہی لوگ ان کو آ کے پرچی دیتے ہیں, حضرت جی یہ کسی نے پرچی دیا ہے, یہ اپنے ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پرچی دیتے ہیں. یہ سوال